علم اور عقل، نالج اینڈ انٹلیکٹ۔ نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ علم ہے۔ الف، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 85۔ وہ اللہ قلیلہ کہتا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے، نوئنگ ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش انکوائر کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت، ایکچوئلٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال تھاٹ کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، میموری ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت میموری ہیں، اور ہماری تمام تر یادداشت میموری ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت میموری نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت میموری ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کی شٹ آؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات و احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا سونگھا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ، ایکسپیرینس ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی پاسٹ ہی ہمارا تمام تر علم، نالج ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی، پاسٹ ہے۔ علم، نالج اپنی حقیقت، ریئلٹی میں ماضی، پاسٹ ہے۔ یہ ایک حقیقت، فیکٹ ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں۔ چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے، اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں جسے وہ علم کہتا ہے وہ علیا قلیلہ ہے، دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا، لمیٹڈ۔ عقل، انٹلیکٹ اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورت حال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا، پرسپیکٹو ایکسیڈنٹل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حادثاتی انسان، لمیٹڈ اور نیرو ہے بینگ کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے ماضی، پاسٹ کا تجزیہ، انالیسس کرتے ہوئے اپنے مستقبل، فیوچر کے خدوخال بنانے اور اسے تبدیل، موڈیفائی کرنے میں مصروف۔ والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذل روح نہیں جانتا ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے واؤ کہ وہ کل کیا کرے گا۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی مینا برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ سورہ لقمان 34۔ انسان کیوں نہیں جانتا؟ اس راز سے پردہ سورہ البقرہ کی آیات 30 تا 33 میں اٹھایا گیا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسما بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور
का आपको इल्म हो। एक्चुअलिटी माहिर, माचिस का पता है कि इससे आग जलेगी, फायदा का भी पता है और नुकसान का भी, लेकिन आग बजात खुद किया है। कुछ गैसेस का मजमुआ। अच्छा, गैस अपनी असल में किया है, इसकी एक्चुअलिटी किया है। माचिस में तली है, उसके सिरे पर मुसल्हा है। तली लकड़ी से बनी है, लकड़ी दरख्त से आई है। दरख्त के पत्ते, शाखें हैं, तना है, इसकी जड़ है। दरख्त बीज से बनता है, हर शय का बीज होता है, लेकिन ये बीज असल में किया है। जब भी आप किसी शय की जड़ तक जाएंगे तो देखेंगे कि किसी भी शय की असल हकीकत का हमें कुछ भी ज्यादा इल्म नहीं। दिया तो गया है लेकिन बहुत थोड़ा सा, हमारा इल्म महदूद लिमिटेड है। जब तक हम इस हकीकत को समझकर मान नहीं लेते तब तक असल इल्म का दरवाजा हम पर नहीं खुलता, ना ही नफ्स का तज़किया हो पाता है। फरमाया रब ला शरीक ने इंसान जालिम को क्यों स्टेटमेंट है, तो हम अपने रब की इस इग्नोरेंट और जाहिल वायलेंट नहीं मानते कि हम जाहिल हैं। मानेंगे नहीं तो जहल का तलस्सम कैसे टूटेगा। हमने आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने अमानत पेश की, फिर इन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और उसे इंसान ने उठा ली। बेशक वो बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल था। सूरह अल-अहज़ाब। बेहतर इल्म और अकल के अलावा भी एक शय हमारे पास है जिसे शूर कहा जाता है। ये एक बड़ी आंख, एक वसी तर जाविया नजर है। हमें एक लहजे में पता है कि हम कौन हैं। अपनी सारी जिंदगी से हम एक लम्हे में बाखबर हैं। इसके लिए हमें किसी इल्म व अकल की जरूरत नहीं है। हम बाखबर अवेयर हैं कि हम जिंदा हैं। हमें अपने जिस्म, हवास और इल्म व अकल का शोर अवेयरनेस है। हमें याद रखने की जरूरत नहीं, यही हमारा शोर है। एक मिसाल से समझते हैं। आपने अक्सर डायरी के शुरू में दुनिया का नक्शा देखा होगा। इस नक्शे में अगर आप कोई शहर ढूंढ रहे हैं तो आप नक्शे में गुम होते हैं। आप कुछ ढूंढ रहे हैं, ये इल्म है, अकल है। नजर में आप इस नक्शे को, इस मैप को एक नजर में पूरा डाल देखने के लिए आपको कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर मंजिल, डेस्टिनेशन छोड़ना होगी, सवाल छोड़ देना होगा। आपको एहसास होगा कि अगर आप कुछ नहीं ढूंढ रहे तो आप पूरा नक्शा देख सकते हैं। पूरी दुनिया एक नून के सामने है। यही शोर है। क्या इंसान इस बात पर कादिर नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी पर एक नजर डाले और सब देख ले? क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या वजह है कि हम बाशऊर होने के बावजूद बेशऊरी की जिंदगी को तरजीह देते हैं? हमेशा सारी जिंदगी छोटे छोटे मसाइल के हल में मसरूफ आदमी खुद को पूरे तौर पर देखने को तैयार नहीं होता। क्यों? तमाम जहानों का रब फरमाता है कि हमने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स पर पैदा किया है। अल-अराफ 189। यानी एक ही नफ्सियात साइकी पर। हम सब की एक जैसी नफ्सियात और एक ही जैसा नफ्सियाती खलजान साइकोसिस है। हमारे हालात और वाकयात जुदा जुदा हैं, लेकिन उनसे पैदा शुदा कैफियत और जज्बात एक जैसे हैं। इसलिए किताब में जहां में लिखा गया वो आप हैं और जहां आप लिख दिया वो मैं भी हूँ, एक ही बात है, सब में एक ही नफ्स कार फरमा है।